أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. سورۃ التوبہ، پارہ نمبر 11، سورۃ توبہ کا آخری رکوع. یا ایہا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ. وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، قاتلو تم لڑائی کرو، لڑو، الذین ان لوگوں سے یلونکم جو تمہارے قریب ہیں، من الکفار کافروں سے. یہ اصول ایک بیان کیا ہے، یہی اصول دعوت کا ہے، تبلیغ کا، اور یہی جہاد کا. تبلیغ سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کرے، پھر اپنا خاندان اور قبیلہ، پھر اپنا علاقہ، پھر اپنا ملک، یعنی قریب سے دعوت کو شروع کرے. اسی طرح جہاد ہے، مسلمانوں کی سرحدوں کے قریب جو کافر ہیں ان سے لڑائی کرو. یلونکم جو تمہارے قریب ہیں، ملتے ہیں، من الکفار کفار سے. اور اس میں آسانی بھی ہے، قریب والے کفار کے خلاف جو اسلامی اسٹیٹ کی سرحدوں کے قریب ہیں ان سے لڑنا نسبتاً آسان ہے بجائے اس کے کہ جو دور ہے. اور یہ قاعدہ ہے، اصول عام ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح سب سے پہلے اپنا قبیلہ قریش، پھر جزیرہ عرب، یہود، بنی قریظہ، بنی نذیر، پھر خیبر اور
پھر اس کے بعد تبوک، سلسلہ اس طرح ترتیب سے چلتا رہا۔ تو یہ اصول عام ہے، قاتل الذین، تم لڑو ان سے جو تمہارے قریب ہیں، من الکفار، کفار سے، وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اور وہ پائیں تم میں سختی، نرمی ساری مومنوں کے لیے اور سختیاں وہ تمام کفار کے لیے۔ غلظہ، سختی۔ ہم کافروں سے میچ کھیلتے ہیں، میچ کھیل کے ان سے دوستی قائم کرتے ہیں، یہ دوستی کا میچ ہے، اللہ پاک کو یہ پسند نہیں۔ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، وہ تم میں سختی کو پائیں، نرمی نہیں، نرمی ایمان والوں کے لیے۔ اسی طرح دوسرے مقامات پر اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کفار پر بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑے نرم دل۔ سورۃ الفتح ہے، سورۃ المائدہ میں ہے، اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، وہ جماعت جو مسلمانوں کی جماعت ہے، اس کی یہ نمایاں صفت ہے کہ وہ مومنوں کے لیے نرم اور کفار پر بڑے سخت ہیں۔ اور جان لو ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ پاک پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ عزیز بھائیو، ایک ہے سائنس کی ترقی، سائنس ترقی کرے اور نیا نیا اسلحہ ایجاد ہو، یہ سبب ہے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ نہیں۔ اللہ پاک کی مدد کس کے ساتھ ہے؟ مع المتقین۔ یہ بھی ہونا چاہیے، کرنا چاہیے، لازم ہے، لیکن نصرت الہی وہ سائنس کی ترقی میں نہیں، ٹیکنالوجی کی ترقی میں نہیں، نصرت الہی کس کے ساتھ ہے؟ ان اللہ مع المتقین۔ ترقی بھی ہے، سائنس بھی ہے، ٹیکنالوجی بھی ہے، لیکن نصرت الہی تب ہے جب تقویٰ ہے، تقویٰ ہے اور پرہیزگاری ہے۔ اس سے اگلی آیت کریمہ میں منافقین کے طرز عمل کا بیان ہے۔ شروع سے ہی اس سورہ مبارک میں ان کے راز کھولے گئے اور ان کے جو خفیہ پروگرام ہیں واضح کیے گئے۔ یہاں بھی یہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ تھا، جب کوئی صورت نازل ہوتی یا صورت کا کچھ حصہ تو منادی ہوتی، اعلان ہوتا، سب جمع ہوتے تو آپ وہ صورت پڑھ کر سناتے۔ ایمان والوں کو بڑا فائدہ ہوتا کہ ایمان میں اضافہ ہو جاتا، اور جو اہل نفاق تھے وہ ایک دوسرے کو اشارے کرتے، آنکھوں کے ساتھ اشارے کیا کرتے کہ کیا اضافہ ہوا ہے ایمان میں، اس صورت کا کیا فائدہ ملا ہے، اس سے ہمیں اسلام میں کوئی برکت نہیں ملی۔ اس طرح آنکھیں ایک دوسرے کو اشارے، آنا پڑتا تھا سب کو، اس لیے کہ اپنے آپ کو ظاہر کرنا تھا کہ ہم مسلمانوں کی جماعت میں ہیں۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب بھی کوئی سورت اتاری جاتی، فَمِنْهُمْ، پس ان سے، کن سے؟ منافقین میں سے۔ منہم کا لفظ بہت زیادہ مرتبہ ہے اس سورہ مبارک میں۔ منہم ان میں سے کچھ ایسے، بڑی رسوائی ہے منافقین کے لیے۔ کچھ ان میں سے ایسے ہیں، میں یقولو، جو کہتے ہیں، ایکم، کون ہے تم میں سے، زادت ہو ہذہ، جس کو زیادہ کیا اس صورت نے، ایمانا، ایمان میں، کیا ایمان میں اضافہ ہوا ہے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔
رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، فزادتہم تو وہ صورت زیادہ کرتی ہے ان کو، ایمانا ایمان میں، صورت زیادہ کرتی ہے ایمان میں، وہم یستبشرون اور وہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ ایک صورت نازل ہو گئی، ہم نے سن لی، ہم نے پڑھ لی۔ اسی طرح مومن کی شان ہے، جب قرآن پاک کی کوئی صورت پڑھتا ہے یا سنتا ہے یا تفسیر اور ترجمہ، تو ایمان بڑھتا ہے، زیادہ ہوتا ہے اور خوشی حاصل ہوتی ہے۔ وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ یہ صورت نے ہمارے ایمان میں اضافہ کر دیا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ الباری، انہوں نے اپنی کتاب جو صحیح البخاری شریف ہے، اس میں کتاب الایمان کے اندر 8 آیتیں ذکر فرمائی ہیں، 8 اس طرح کی، جن میں یہ لفظ ہے کہ مومن کا ایمان بڑھ جاتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے۔ حدیثیں بھی نقل فرمائی ہیں اور اس بات کا ثبوت پیش کیا ہے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے، کم بھی ہوتا ہے۔ زیادہ ہوتا ہے جب ماحول ایسا ملتا ہے، قرآن کریم کا، مسجد کا اور مدرسہ کا، اور جب جھوٹ کا اور بازار کا ماحول ملتا ہے تو پھر ایمان کم ہو جاتا ہے، ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ اور رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا تو زیادہ کیا ان کو گندگی میں، ناپاکی میں، إِلَىٰ رِجْسِهِمْ ان کی گندگی کی طرف۔ پہلے ہی ذہنوں میں صفائی نہیں تھی، تو جب کوئی صورت پڑھی یا سنی تو مزید نجاست میں اضافہ ہو گیا۔ وَهُمْ كَافِرُونَ وَمَاتُوا اور اس حال میں مرے کہ کفر کرنے والے۔ اس کی مثال یوں سمجھو کہ جب دوائی ہے نا، ایک دوائی ہے، ایک مریض لیتا ہے، اللہ پاک اس کو شفا دیتا ہے، وہی دوائی دوسرا مریض استعمال کرتا ہے تو ری ایکشن کرتی ہے اور وہ مریض مر جاتا ہے، موت واقع ہو جاتی ہے۔ دوائی ایک ہے لیکن آگے مریض کی جو صورتحال ہے وہ الگ الگ ہے۔ اسی طرح بعض اوقات ڈاکٹر صاحب ایک ٹیکہ لگا دیتے ہیں، ایک مریض کو فائدہ ہے، دوسرے کو اسی سے موت واقع ہو جاتی ہے۔ ایک بیج ہے، بیج گندم کا، چاول کا، زمین میں ڈالیں نا تو آگے جو اس کا پھل ہے وہ الگ الگ ہے۔ زمین اچھی ہے، پھل اچھا ہے، زیادہ ہے، منافع زیادہ ہے۔ اگر زمین ہی ناکارہ ہے تو بیج وہی ہے لیکن اس کے وہ ثمرات حاصل نہیں ہوں گے جو اچھی زمین سے ہوتے ہیں۔ بیج ایک ہے، نتیجہ مختلف ہے کیونکہ زمین مختلف ہے۔ عزیز بھائیوں، اسی طرح کتاب اللہ ہے اور صورتیں ہیں، اس سے اللہ کے بندوں کا ایمان بڑھتا ہے، زیادہ ہوتا ہے، لیکن جن کے دل ہی نہیں پاک صاف، وہ کیا ہوتا ہے؟ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ ان کو دوائی موافق نہیں آتی اور وہ پہلے سے بھی زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں۔ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ اور مر گئے اس حال میں کہ وہ کفر کرنے۔ عزیز بھائیوں، بتاؤ دوائی کا کیا گناہ ہے اور اس ڈاکٹر صاحب کا کیا گناہ ہے اور اس بیج کا کیا گناہ ہے؟ گناہ تو اگلے معاملے کا ہے کہ جس کے ساتھ واسطہ پڑا ہے اس کی صورتحال مختلف ہے اور الگ ہے۔ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ کیا وہ دیکھتے نہیں
وہ سے مراد یہاں منافق لوگ ہیں، ان کی رسوائی کا ہی تذکرہ ہے۔ انہم یفتنون، بے شک وہ آزمائے جاتے ہیں، آزمائش آتی ہے ان پر، فی کل عام، ہر سال، عام کا معنی سال، ہر سال میں، مرتن ایک مرتبہ، او مرتین یا دو مرتبہ، ایک مرتبہ یا دو مرتبہ حکم آتا ہے جہاد کا۔ ہر سال میں کوئی نہ کوئی غزوہ آ جاتا، کبھی ایک کبھی دو، کوئی سال خالی نہیں جس میں جہاد کا حکم نہ ہو، کبھی ایک کبھی دو۔ پھر ان کی آزمائش ہوتی، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، خرچ کرنے سے بھی آزمائش ہوتی، اور جہاد سے بھی ہر سال میں ایک دو دفعہ۔ ثم لا یتوبون ولا ہم یذکرون، پھر نہ وہ توبہ کرتے ہیں اور نہ وہ نصیحت پکڑتے ہیں۔ اللہ پاک نے یہ چھوٹے چھوٹے عذاب رکھے ہیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، سورۃ السجدہ آیت نمبر 21۔ اور یقیناً ہم انہیں قریب ترین عذاب کا کچھ حصہ، چھوٹا چھوٹا عذاب دنیا میں دیں گے، بڑے عذاب سے پہلے، جہنم کے عذاب سے پہلے۔ لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ پلٹ آئیں، باز آ جائیں، واپس آ جائیں۔ یہ تو تھا اس وقت جو صورتحال تھی، اس کے متعلق بیان تھا۔ یہی مسئلہ اب ہم سب کے متعلق ہے۔ سال میں ہر شخص پر، چاہے کہنے والا ہے چاہے سننے والے ہیں، ہر شخص پر ہر سال میں ایک دو آزمائش ضرور آتی ہے۔ کبھی بیماری آ گئی، کبھی بخار ہو گیا، کبھی مال کی تنگی، کو کاروبار میں تھوڑی بہت ٹینشن، ہر سال ہر شخص کو اس سے واسطہ پڑتا ہے، ایک مرتبہ یا دو مرتبہ۔ تو وہ کس لیے ہوتا ہے کہ یہ توبہ کرے، رجوع کرے اور پلٹ آئے۔ یہ نہیں ہے کہ پورا سال گزر گیا ہے اور جان میں اور مال میں کوئی تکلیف نہیں آئی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کسی شخص کے ساتھ کسی سال میں نہیں ہو سکتا۔ مرتن او مرتین، ایک دو مرتبہ ضرور ہوتا ہے، ہر آدمی کے ساتھ ہوتا ہے۔ بیماری یا مالی تنگی ضرور آئے گی، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ پلٹ آئے، رجوع کرے۔ لیکن کچھ ایسے بندے ہیں، ثم لا یتوبون ولا ہم یذکرون، نہ توبہ کرتے ہیں نہ وہ نصیحت پکڑتے ہیں۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، جب کوئی سورت نازل کی جاتی ہے تو ان کا بعض کی طرف دیکھتا ہے۔ منافق لوگ آنکھوں سے اشارہ کر کے پھر کہتے کیا ہیں؟ حل یراکم من احد، کوئی دیکھ تو نہیں رہا؟ ذرا دیکھو ہاں دائیں بائیں، کوئی ہمیں دیکھ تو نہیں رہا؟ اگر کوئی نہیں دیکھتا تو چپکے سے یہاں سے کھسک جاتے ہیں اس مجلس سے، جو صحابہ کرام کی مجلس ہے، ذرا نظر دوڑاؤ، کوئی دیکھ تو نہیں رہا؟ بس کھسک جاتے ہیں۔ حل یراکم من احد، کوئی دیکھ رہا ہے؟ کوئی نہیں دیکھ رہا، اچھا۔ ثم انصرفوا، پھر وہ پھر گئے، چلو چھٹی کر لیتے ہیں۔ صرف اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو ہی پھیر دیا، دلوں کو، دل ٹیڑے ہو گئے، دل پر مور لگ گئی۔ ختم اللہ علی قلوبہم بأنہم قوم لا یفقہون، اس وجہ سے کہ ایسی قوم ہے سمجھتی نہیں۔ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب ٹیڑے ہو گئے اللہ پاک نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ عزیز بھائیوں، دل ٹیڑھا ہو گیا، دل پر مور لگ گئی، اب ہدایت کہاں سے آئے گی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور کیسے ملے گا؟ اور سورۃ النور آیت نمبر 63 میں
अल्लाह पाक का इरशाद बारी ताला है, क़द यअलमुल्लाहु अल्लज़ीना यतसल्ललूना मिनकुम लिवाज़ा, अल्लाह पाक जानते हैं तुम में से उन लोगों को जो चुपके चुपके से खिसक जाते हैं। यतसल्ललून, चलो हमारी क्या कोई पकड़ आएगी, हमें कोई जुर्माना, कोई तावान, कोई माली नुकसान तो नहीं, चलो इस मजलिस से चोरी चुपके खिसक जाएं और अपने घरों में, अपने कारोबार में अपनी मर्जी करते रहें। अल्लाह ने भी इनके दिलों को फेर दिया इस वजह से कि ऐसी कौम है ला यफ़क़हून, वो समझते नहीं। अब वो आखिरी 2 आयात करीमात आ गईं जो सारी सूरत का खुलासा है। अब पूरी तवज्जो और मोहब्बत के साथ इन 2 आयतों की तफसीर और तर्जुमा समाअत फरमाएं, और बड़ी मोहब्बत इसलिए कि इन दोनों आयतों में अज़मत और शान है किसकी? इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अब पूरी सूरत का खुलासा बयान होने लगा। 16 रुकू हैं, तो आखिरी बात अल्लाह के पाक नबी की अज़मत, आपकी शान, आपकी मोहब्बत। अगर आपकी मोहब्बत है दिल में तो समझो कामयाबी है, और अगर मोहब्बत में कमी है तो नाकामी ही नाकामी है, नाकामी ही नाकामी है। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिलमुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। अलबत्ता तहकीक बिलाशुबा जाअकुम, आए तुम्हारे पास, जा आ गए, अल्लाह ने भेज दिए और बहुत बड़ा एहसान किया। लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन, अल्लाह पाक ने बड़ा ही एहसान किया जब मोमिनों में भेजा अपने आखिरी पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी अज़मत का जब तज़किरा होता है चेहरों पे नूर आता है, खुशियाँ आ जाती हैं, रौनकें आ जाती हैं। और क्यों ना आए, अल्लाह का कुरान सारे का सारा आपकी अज़मत से भरा पड़ा है। आ गए कुम, तुम्हारे पास, तुम्हें खुशी होनी चाहिए, तुम्हें मिल गए हैं तुम्हारे अंदर। अब यहाँ मुराद तो वो लोग थे जिनमें अल्लाह की किताब नाज़िल हो रही थी, और इसके अंदर ता क़यामत सारे इंसान ही शामिल हो गए। कुम, तुम्हारे पास अल्लाह के रसूल आ गए। रसूलन, वो रसूल हैं, ये आपकी एक अज़मत है। आम नहीं है, आप आम बशर नहीं, आम इंसान नहीं, रसूल हैं और सैयदुल अंबिया है और खातमुन नबिय्यीन है। ये भी आपकी शान है। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। सूरतुल अहज़ाब में इरशाद बारी ताला है कि मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं। आपके बेटे प्यारे बचपन में ही अल्लाह के पास चले गए, लेकिन आप अल्लाह के रसूल हैं और खातमुन नबिय्यीन हैं। तो यहाँ पर भी ये आपकी अज़मत और शान है। रसूलुन, रसूल आए हैं, और आए कहाँ हैं? तुम्हारे पास। कुम, इससे क्या मुराद है कि सारी कायनात में सारे इंसान, किसी बस्ती के पैगंबर नहीं, किसी मुल्क के नबी नहीं, किसी शहर के नहीं, किसी कौम के नहीं। कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीया। जहाँ जहाँ तक खुदा की खुदाई है वहाँ वहाँ तक मुस्तफ़ा की मुस्तफ़ाई है। अजीज़ भाइयों, जिस अज़ान में नबी करीम का नाम ना हो हम उसको अज़ान ही नहीं मानते, वो अज़ान है ही नहीं। जिस नमाज में प्यारे नबी करीम का नाम ना आए वो नमाज ही नहीं, हम उसे नमाज कहते ही नहीं। अल्लाह भी उसको नमाज नहीं कहता। अल्लाह अकबर। और हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके शेर हैं, बड़े खूबसूरत शेर हैं।
फरमाते हैं वज़म्मल इलाहो इस्महु मा इसमें ही, अल्लाह पाक ने अपने प्यारे नबी का नाम अपने नाम के साथ मिला लिया है। इस कालल मुअज्जिनो फिल खम्से अशहदु, जब मुअज्जिन पांचों अजानों में अशहदु कहता है, गवाही देता है, जहां अल्लाह की उलूहियत की वहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की। और फरमाया कि अल्लाह पाक ने वशक्कल इलाहो इस्महु मिन इसमें ही जुल अर्श महमूद वहाजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया जो अर्श वाला अल्लाह पाक है ना, महमूद है, और हमारे नबी मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़े खूबसूरत शेर हैं तफसीर इब्ने कसीर में। सूरत अलम नशरह ये सूरत है ना, इस सूरत की तफसीर में हज़रत हस्सान के शेर हैं प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत में, अज़मत में और शान में। मिन अनफुसिकुम, तुम्हारी जानों से, अनफुसिकुम, तुम्हारे पास रसूल आए तुम ही से, आप फरिश्तों से नहीं आए, और इसी तरह जिन्नात से नहीं, बल्कि मिन अनफुसिकुम, तुम से। आपकी एक बरादरी है, आपका एक ख़ानदान है, आपके वालिदैन हैं, आपकी बीवियां हैं, आपकी औलाद है। ये भी अज़मत है कि उसवाए हसना बन गए, नमूना बन गए। क्यों? आप तशरीफ़ ही लाए मिन अनफुसिकुम। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, गिरां गुजरता है आप पर। अज़ीज़ुन शाक होता है, मुश्किल होता है आप पर, मानी तुम कि तुम मशक्क़त में पड़ जाओ। मोमिनों को तकलीफ आए, प्यारे नबी करीम को गवारा नहीं। आप तो आसानियों का दीन लेकर आए, नमाज खड़े होकर पढ़ो, नहीं तो बैठ कर पढ़, नहीं तो लेट कर पढ़ लो, आसानियाँ ही आसानियाँ। पैसे हैं तो आज जुमरा करो, नहीं तो ना करो, सारी उम्र ना करो, आसानियाँ ही आसानियाँ, आसानियाँ ही आसानियाँ हैं। अज़ीज़ुन अलैहि, बहुत गिरां गुजरता है आप पर, मा अनित्तुम, कि तुम मशक्क़त में पड़ जाओ। अजीज़ भाइयों, ये प्यारे नबी की शान है, और ये समझाया गया है रहनुमा लीडर लोग, उनमें भी ये दर्द होनी चाहिए कि हमारी आवाम को, उस्ताद के दिल में दर्द हो, मेरे शागिर्द को कोई तकलीफ ना आए, उसे गिरां गुजरे। हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना, आप बड़ी शफकत करते हैं मोमिनों पर। रऊफ़ुर रहीम, शफकत करने वाले और निहायत मेहरबान, ये आपकी सिफतें हैं। और आखिरी आयत करीमा में अल्लाह पाक ने फरमाया फ़इन तवल्लऊ, फिर अगर वो मुंह मोड़ लें, फ़कुल, पस ऐलान करो, कह दो। अब यहाँ से दुआ शुरू होती है, लफ्ज़ कुल के बाद हस्बिया। अजीज़ भाइयों, जिन दुआओं में लफ्ज़ कुल आता है ना, बड़ी खूबसूरत दुआएं होती हैं। ऐसी दुआ जिसको रब रहमान खुद फरमा रहा है कि ये दुआ पढ़ो। अब यहाँ से दुआ शुरू होती है, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। हदीस पाक में आता है कि ये दुआ 7 मरतबा पढ़ लो, सुबह 7 मरतबा, शाम। हदीस मौकूफ़ है। मौकूफ़ का माना होता है सहाबी का फरमान है, हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनका फरमान है, मौकूफ़ हदीस है। फरमाते हैं कि ये दुआ सुबह शाम 7-7 मरतबा पढ़ो। इसका फ़ायदा क्या होता है कि अल्लाह ताला जब कोई सबब होता है तो मदद करते हैं, तो अल्लाह पाक चाहें तो बग़ैर सबब के भी मदद कर दे, बग़ैर सबब के भी। अल्लाह ताला तो मोहताज नहीं है ना, बग़ैर दवाई के शिफा दे दे, बग़ैर दवाई के और बग़ैर असलिया के अल्लाह फतह अता फरमा दे, यानी सबब के बग़ैर भी नुसरत आ सकती है। तो ये दुआ 7 मरतबा सुबह,
7 मरतबा शाम को हस्बी अल्लाह, अल्लाह मुझे काफ़ी है, ला इलाहा इल्ला हू, नहीं कोई माबूद मगर वही, अलैहि तवक्कल, तो उसी पर मैंने भरोसा किया, वहुवा रब्बुल अर्शिल अजीम, और वो परवरदिगार है, रब है अर्शे अजीम का। वो अर्श कितना बड़ा है, आपके तसव्वुर से भी बड़ा है, सोच ही नहीं सकते, और इसका ख्याल भी नहीं हो सकता कितना बड़ा अर्श है। उस अर्श का वो रब है, अर्शे अजीम का रब है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मदद फरमाई जब आग में डाला गया, सबब के बगैर ही मदद फरमा दी। इसी तरह गारे सौर के अंदर प्यारे नबी करीम अलैहिस्सलाम की मदद फरमाई सबब के बगैर। दुश्मन सर पे खड़ा है लेकिन नुसरत आ गई, सबब के बगैर भी मदद कर सकता है। तो ये दुआ इंशाअल्लाह पढ़ेंगे तो अल्लाह बड़ी बरकत डालेंगे। हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अजीम। 16 रुकू हैं, तो चलो इतना ही याद कर लें, समझो सारी सूरत का खुलासा ही याद हो गया है। अल्लाह ताला हम सब को कुरान करीम पढ़ने और समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।